الحمد للہ رب العالمین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو، بچوں کی تربیت یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، اور اس کی اہمیت کے حوالے سے ہم نے پہلے ایک چھوٹے سے بیان میں اس سے پہلے بات کی ہے۔ میں آپ کو آج یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو نصیحت فرمائی۔ عبداللہ ابن عباس کو نصیحت فرمائی۔ عبداللہ ابن عباس آپ کے چچا زاد ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد لگتے ہیں، آپ کے چاچا عباس کے بیٹے ہیں، لیکن ان کی عمر جو ہے کم تھی۔ ان کی عمر جب تقریباً اللہ کے نبی کا جب انتقال ہوا تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی عمر جو ہے تقریباً 13-14 سال کی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان لڑکے کو ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یہ تربیت ہے، دیکھیں تربیت کرنا ہے، بچوں کو سمجھانا ہے، بتانا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے عبداللہ ابن عباس کی رہنمائی فرمائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے لڑکے میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظ، اللہ کی حفاظت کر تو اللہ بھی تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ان پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے اپنے آپ کو روکنا اور بچانا، یہ اللہ کی حفاظت ہے۔ تو اللہ کی حفاظت کرے گا تو اللہ بھی تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کر تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، یعنی اللہ تیرے کو تیری مدد کرتا ہوا تو پائے گا، اللہ کی نصرت تیرے ساتھ ہوگی۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور جب تو مانگ تو اللہ سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کر تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر۔ یہ دیکھیں توحید کی تعلیم۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور جان لے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر اگر تیرا کچھ فائدہ کرنا چاہیں تو وہ کچھ بھی تیرا فائدہ نہیں کر سکتے مگر صرف اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے تیرے لیے پہلے سے لکھ رکھا ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور جان لے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر اگر تیرا کچھ بگاڑنا چاہیں، نقصان کرنا چاہیں، تو وہ تیرا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے مگر صرف اتنا ہی جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر پہلے سے لکھ رکھا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفوں کی روشنائی سیاہی سوکھ چکی ہے۔ تو یہ تقدیر پر ایمان لانے کی بات ہے، اللہ پر توکل کی تعلیم ہے، تقدیر پر ایمان لانے کی تعلیم ہے۔ تو یہ عقائد اور اعمال اور تقوی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ تو یہ تربیت کا طریقہ ہے، اپنے بچوں کو دین سکھانا ہے، جو آپ خود دین سیکھیں اور اپنے بچوں کو دین سکھائیں اور دین کی باتیں کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ملیں تو صرف جو ہے خالی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں اور دین کی باتیں بالکل نہیں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دین کی باتیں بھی کرنی چاہیے اور دین کی تعلیم انہیں دینی چاہیے، تاکہ جو ہے نا وہ آگے چل کر آپ کی ان باتوں کا ان پر اثر آئے اور وہ ایک نیک صالح متقی اور پرہیزگار اور دیندار بن کر بڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے بچوں کی صحیح تربیت کا انتظام فرما دے، انہیں نیک اور صالح اور متقی بنا دے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔